وطن یا کفن قسط نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، کچھ بھی ہو جائے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے کچھ کریں۔ یار ایسے تھوڑی ہے، دشمن جب چاہے کچھ بھی کرتا جائے اور ہم چپ کر کے بس بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ ہم دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے پاکستان کی سرزمین کو پاک کر کے ہی دم لیں گے۔ ایک چھوٹی سی دکان کے باہر ایک مجمع تھا جہاں ایک آدمی سب سے گفتگو کر رہا تھا۔ سب نہایت دلچسپی سے اس کی بات پر غور و فکر کر رہے تھے۔ اتنے میں اس مجمع میں موجود ایک اور آدمی نے بلند آواز میں کہا، پاکستان کے استحکام، ترقی، خوشی اور آئندہ نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے ہمیں اپنے وطن، اپنی دھرتی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور ہم ضرور کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ انکل، مجھے نمکو چاہیے، ایک نمکو دے دیں۔ چھوٹی سی 5 سالہ امرا دکان میں داخل ہوئی، پر اس کی ساری توجہ دکان کے باہر بیٹھے مجمع میں تھی۔ امرا ان لوگوں کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نمکو لینے کے بعد امرا اس آدمی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ انکل، یہ دھرتی ماں کیا ہوتا ہے؟ امرا نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ بیٹا، جب آپ بڑی ہو جائیں گی تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ اس آدمی نے امرا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ امرا سوچوں میں گم ہوتی ہوئی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ کیا کر رہی ہو امرا؟ کن سوچوں میں گم ہو تم؟ زنیشا، جو کہ امرا کے محلے میں ہی رہتی تھی، جس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، امرا کو سوچوں میں گم دیکھ کر وہ نہ رہ سکی اور بے ساختہ کہا، آپی، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ یہ دھرتی ماں کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ امرا زنیشا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امرا کے ذہن میں ایک طوفان سا چل رہا تھا۔ امرا تھی تو چھوٹی سی، لیکن بہت تیز تھی۔ جب تک وہ بات کی تہہ تک نہیں چلی جائے اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ دھرتی ماں، زنیشا سوچنے لگی۔ امرا، مجھے لگتا ہے یہ جو سڑک ہے نا، یہ ہماری دھرتی ماں ہے۔ زنیشا نے سوچتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی امرا جب تک دھرتی ماں کا مطلب نہیں جان لے گی تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ اس لیے جو بھی زنیشا کے ذہن میں آیا اس نے کہہ دیا۔ کیا واقعی یہ سڑک ہماری ماں ہے؟ امرا نے حیرت سے کہا، ہاں امرا، سچ میں، جو ہماری ماں گھر میں ہوتی ہے ویسی ماں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سڑک ہماری ماں ہو؟ یہ تو کچھ بولتی بھی نہیں ہے، نہ کھانا کھاتی ہے، نہ پانی پیتی ہے۔ امرا، یہ ہمارے لیے سب کچھ کرتی ہیں، پر ہم ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اب دیکھو نا، ہماری انگلی پر کوئی چڑھ جائے ہمیں کتنا درد ہوتا ہے، لیکن اس پر گاڑیاں چلتی ہیں، پھر بھی دیکھو نا، ہماری ماں کچھ نہیں کہتی۔ دونوں بچے معصوم تھے، خود سے ہی کہانیاں بنا رہے تھے اور پھر اس پر یقین کر رہے تھے۔ بچپن بھی کتنا اچھا ہوتا ہے، ہر روز نت نئے سوال، پھر خود ہی ان سوالوں سے جواب اخذ کرنا، نت نئی شرارتیں کرنا، ڈانٹ پڑنے پر گھنٹوں بیٹھ کے رونا، آئس کریم اور چیز کے لالچ میں رونا بھی بھول جانا، اور یہ بھی بھول جانا کہ ڈانٹ کس بات پر پڑی تھی۔ ڈانٹ اور مار بھول کر پھر وہی پہلے جیسی شرارتیں کرنا، اچھل کود کرنا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ زنیشا آپی، ہم بھی اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتے، اب سے ہم اپنی ماں کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ زنیشا نے بھی زور و شور سے امرا کی بات کی تائید کی۔ امرا، مجھے ماما بلا رہی ہیں، میں جا رہی ہوں۔ زنیشا کو اس کی ماں کی آواز آئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے آپی، آپ جائیں، تم بھی گھر چلی جاؤ، یہاں اکیلی کیا کرو گی؟ نہیں، میں اپنی دھرتی ماں کا خیال رکھوں گی۔ امرا، تم بھی نہ، اٹھو، چلو گھر۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ امرا پر تو دھرتی ماں کا خیال رکھنے کا بھوت سوار تھا۔ وہ کیسے چلی جاتی؟ اوکے، مرضی تمہاری، میں جا رہی ہوں، ماما بار بار بلا رہی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ چلی جائیں۔ امرا نمکو کھا رہی تھی، آدھی خود کھاتی، آدھی سڑک کو کھلاتی۔ لے ماما، آپ بھی کھا لیں، آپ کا کوئی خیال نہیں رکھتا نا ماما؟ میں آپ کی بیٹی ہوں نا، آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ لوگ آپ پر گاڑیاں بھی چلاتے ہیں، آپ چپ کر کے درد برداشت کر لیتی ہیں نا ماما؟ آپ پریشان نہ ہوں، اب سے آپ کی بیٹی امرا ہمیشہ آپ کا خیال رکھے گی، پکا وعدہ۔ 5 سالہ امرا سڑک سے باتیں بھی کر رہی تھی اور نمکو بھی کھلا رہی تھی۔
اتنے میں آیا امرا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے روڈ پر آ گئی۔ امرا کیا کر رہی ہو سڑک پر بیٹھ کر؟ چلو گھر چلو، ماما بلا رہی ہیں۔ آیا نے امرا کو اٹھایا۔ امرا چلانے لگی، مجھے چھوڑو، میں نہیں جاؤں گی، چھوڑو۔ امرا بیبی تنگ نہیں کرو، چلو ورنہ ماما آپ کے ماموں کو بھیج دیں گی۔ ماموں کا پتہ ہے نا پھر؟ نہیں، ماموں کو نہ بھیجیں۔ اوکے ماما، اب میں جا رہی ہوں، پلیز ناراض نہ ہونا، صبح آ جاؤں گی۔ یہ کس سے باتیں کر رہی ہیں آپ بیبی؟ امرا کی آیا نے دیکھا، وہ سڑک کی طرف دیکھ کر باتیں کر رہی تھی۔ اپنی ماما سے باتیں کر رہی ہوں۔ امرا نے جواب دیا، ہیں؟ کون سی ماما؟ ماما تو گھر ہیں، میں دھرتی ماں سے باتیں کر رہی ہوں۔ آیا امرا کو گھر لے آئی اور ساری بات امرا کی ماما کو بتائی۔ اف امرا، اب یہ تمہاری کون سی نئی شرارت ہے؟ تھکتی نہیں ہو شرارتیں کر کر کے، شرارتی لڑکی؟ ماما امرا کو پیار کرتے ہوئے بولیں۔ امرا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت ہی زیادہ لاڈلی تھی۔ والد عائد ابان شاہ پراپرٹی ڈیلر تھے اور امرا کی والدہ ہرلین ہاؤس وائف تھیں۔ ہرلین عائد کا بھی بس ایک ہی بھائی تھا، ماموں کی بھی اکلوتی بھانجی تھی۔ سب کو بہت ہی پیاری تھی۔ امرا کے ماموں نانا نانی کا گھر بھی قریب ہی تھا، تو بس امرا کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ امرا بیٹا، کب تک کارٹون دیکھتی رہو گی؟ اب سو بھی جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ جی ماما سوتی ہوں، کل اسکول جانا ہے، پھر آ کر ماما کا خیال بھی رکھنا ہے۔ امرا معصومیت سے کہنے لگی، ماما صدقے جائے، کیا بات ہے، میری بیٹی کو میری اتنی فکر ہے۔ ہرلین خوشی سے امرا کو چومنے لگی۔ ماما آپ کی نہیں، میں دوسری ماما کی بات کر رہی ہوں۔ دوسری کون سی ماما ہے تمہاری؟ ماما چھوڑے، میں سونے جا رہی ہوں، گڈ نائٹ ماما، لو یو ماما جانی۔ یہ عائد صاحب، امرا کو ہو کیا گیا ہے؟ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ پہلے تو ٹھیک تھی میری بیٹی، اب پتہ نہیں کس کو ماں بنا لیا ہے اس نے۔ ہاں ہاں ہاں، میں نہیں جانتا کون ہے اب اس کی ماں۔ عائد ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ آپ تو ہنس لیں، آپ کا بس چلے تو دوسری شادی کر لیں۔ ہرلین برا مانتے ہوئے بولی۔ ہاں تو بیگم، برائی کیا ہے، اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ بس آپ مردوں کو پہلا کلمہ آئے یا نہ آئے، کچھ پتہ ہو یا نہ ہو، اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، اس کا بہت پتہ ہوتا ہے۔ ہرلین برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ ارے تم تو ناراض ہو رہی ہو، میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ عائد اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولے، تم جیسی مجھے کہیں نہیں ملنی، تم تو جانِ عائد ہو۔ بس بس، زیادہ مکھن نہیں لگائیں، مجھے اور آپ بھی سو جائیں۔ بیگم، ایک کپ چائے کا مل جائے تو مزہ آ جائے گا۔ بس اب آپ کو چائے پینی ہے تو نیند کیسے آئے گی؟ چائے تو طلب ہے، محبت ہے، شدت ہے، پلا دو نا۔ پتہ ہے اس دنیا میں سب سے اچھی چائے صرف میری بیگم ہی بنا سکتی ہے، اور کوئی نہیں۔ بس بس، مکھن نہ لگائیں، لاتی ہوں ابھی۔ ہرلین ہنستے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔